بخت نصر بادشاہ کا عبرت انگیز واقعہ۔ بخت نصر بادشاہ ابتدا میں نہایت نیک بخت و صالح تھا۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی نہایت اطاعت کرتا تھا۔ اتفاقاً اس نے ایک عورت سے نکاح کیا جس کے ہمراہ ایک لڑکی نہایت حسینہ و جمیلہ پہلے شوہر سے تھی۔ جب وہ لڑکی سن بلوغ کو پہنچی تو بادشاہ اس کی بہار حسن دیکھ کر فریفتہ و دیوانہ ہو گیا۔ اس کی ماں کو پیغام دیا، وہ بہت خوش ہوئی، مگر دل میں اندیشہ کیا کہ بادشاہ پیغمبروں کا مطیع و فرما بردار ہے اور نکاح اللہ کے بغیر شریعت کے خلاف ہے، وہ کیوں اس کام کی اجازت دیں گے؟ اس لیے بادشاہ سے کہا کہ تم اس کا مہر ادا نہ کر سکو گے۔ اس نے دریافت کیا کتنا مہر ہے؟ جو کچھ کہو گی میں دوں گا۔ عورت نے کہا اس کا مہر تمہارے دونوں پیغمبروں کا سر ہے، اگر تم یہ مہر ادا کر سکو تو لڑکی حاضر ہے، ورنہ اس کا نام مت لو۔ بادشاہ نے کہا یہ پیغمبر ہمارے دشمن نہیں بلکہ ہمارے خیر خواہ ہیں اور دعا گو ہیں، ان کو بے جرم بے گناہ قتل کرنا ظلم عظیم ہے، سو اس کے سوا کچھ اور مانگو، جو مہر کہو مجھے منظور ہے۔ اس نے کہا اس کے سوا کوئی مہر نہیں۔ بادشاہ نے ہوائے نفسانی سے مغلوب ہو کر فوج کو حکم دیا کہ دونوں بے گناہوں کے سر کاٹ لاؤ۔ حکم کے بموجب سپاہیوں نے جا کر اول حضرت یحییٰ کو بیت المقدس میں قتل کیا اور حضرت زکریا یہ حال دیکھ کر جنگل کی طرف بھاگ نکلے۔ فوج پیچھے ہوئی اور شیطان نے ان کی رہنمائی کی۔ جب سپاہیوں نے گھیر لیا تو حضرت زکریا نے ایک درخت سے التجا کی کہ مجھ کو اس وقت پناہ دے۔ وہ درخت پھٹ گیا، یہ اس کے اندر سما گئے، وہ پھر بند ہو گیا، لیکن قدرے کپڑا باہر رہ گیا۔ فوج متحیر ہوئی کہ کہاں غائب ہو گئے۔ شیطان نے نشان دیا کہ اس درخت کے اندر ہیں اور یہ کپڑا ان کے موجود ہونے کی علامت ہے۔ پھر شیطان نے آرے کی ترکیب بتلائی، درخت چیرا گیا۔ جب نوبت آرے کی سر تک پہنچی تو حضرت زکریا نے سسکی بھری، حکم الہی نازل ہوا، شور کرو گے، چیخو گے اور اف بھی کرو گے تو پیغمبری سے خارج کر دیے جاؤ گے کہ تم نے غیر اللہ سے کیوں پناہ مانگی؟ اگر ہم سے التجا کرتے تو کیا ہم پناہ نہیں دے سکتے تھے؟ اب اس کا مزہ چکھو اور چپ چاپ سر پر آدھا چلنے دو۔ غرض یہ کہ سر سے پاؤں تک جسم چیرا گیا اور حضرت زکریا نے دم نہ مارا۔ جب دونوں پیغمبر اس بے دردی سے قتل ہوئے تو غضب الہی نازل ہوا، دن تاریک ہو گیا۔ ایک بادشاہ فوج خوار لے کر چڑھا اور اس شہر کے باشندوں کو گرفتار کر لیا۔ حضرت زکریا کا خون بند نہ ہوتا تھا، جب قبر میں رکھتے تو قبر خون سے لبریز ہو جاتی تھی۔ بادشاہ کے لشکر نے قسم کھائی کہ جب تک خون بند نہ ہوگا میں قتل سے باز نہ رہوں گا۔ ہزارہ آدمی تہہ تیگ کر دیے لیکن خون بند نہ ہوا۔ اس وقت ایک شخص آیا اور حضرت زکریا کی لاش پر آیا اور کہا تم پیغمبر ہو یا ظالم؟ ایک خون کے بدلے میں 1000 آدمی قتل ہو چکے، اب کیا سارا جہان قتل کرواؤ گے؟ اتنا کہنا تھا کہ خون بند ہو گیا۔ جامع دمشق میں حضرت زکریا کی قبر ہے۔